بے شرموں کی عمریں 50-60 پلس ہیں، ان کو حیا نہیں آتا ہے کہ اس عمر میں ایک دیندار خاندانی کی بچیاں پردہ کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ یار یہ بزرگ ہے، ہمارے دادا کی جگہ ہے، ہمارے باپ کی جگہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہم کو لیڈر چاہیے، لیکن اپنے لیڈر کی جو بغیرتیاں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالنا ہے، ان کا دفاع کرنا ہے۔ یہ اصل وجہ ہے شرعی نظام میں رکاوٹ کی، یہ اصل وجہ سے یہ لوگ شرعی نظام نہیں آنے دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی 99% آبادی مسلم ہے اور وہ فخر محسوس کرتی ہے کہ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، جب کسی کے ایمان کی اوپر انگلی اٹھ جائے تو سب ٹی وی میں آ کے بیٹھتے ہیں کہ نہیں بھئی ہر کلمہ گو عاشق رسول ہے۔ کسی کے پاس کیا حق ہے کہ وہ کسی کو عاشق رسول اور گستاخ کا یا گمراہ کا فتویٰ دے؟ سب پاکستانی جو مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں وہ عاشق رسول ہیں، لیکن جب بات آئے شرعی نظام کی تو سب کی ماں مر جاتی ہے۔ جب بات آئے کہ علماء کرام کو آگے آنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے، ان کو تو مسجدوں میں رہنا چاہیے، ان کو کیا معلوم ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، میڈیا ہے، ایلیٹ کلاس، بیوروکریسی، سب ان کو جب کہیں نا کہ پاکستان میں شرعی نظام ہے تو ان کی مائیں مر جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اکثر میں ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں کہ مذہبی جماعت کے خلاف کوئی ایک مخصوص جماعت نہیں ہے جو ان کے خلاف ہے، یہ ایک مخصوص طبقہ نہیں ہے جو ان کو آگے نہیں آنے دیتا ہے۔ پاکستان کا ہر میڈیا سے ریلیٹڈ آدمی، ہر ایلیٹ کلاس کا کوئی بیوروکریٹ ہے، سیاستدان ہے، وہ نہیں چاہتے جی آگے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بغیرتیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی بےہودہ پن ختم ہو جائیں گے۔ کہیں یہ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے تو کہیں یہ رکاوٹ نہ بن جائیں، کوئی ایسی قانون سازی نہ کر دیں کہ یہ جو ہماری بغیرتیاں اور عیاشیاں کا بازار ہم نے گرم کیا ہوا ہے یہ بند ہو جائے گا یا ہم کو سزائیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اصل وجہ ہے۔ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ شرعی نظام میں سب کو برابر کے حقوق ملتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں۔ مجھے ان کے اوپر غصہ نہیں ہے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں جو بغیرتی کا دھندا ان لوگوں نے کھولا ہوا ہے۔ مجھے حیران کیا ان کے اندھے فالووروں کے اوپر، ان کے اندھے مقلدین کے اوپر، جو پرلے درجے کے جہل اور غلام قسم کے لوگ ہیں جو الٹا ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جب ان کی بغیرتیاں سامنے آتی ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں جی یہ تو فیک ہے، نہیں یہ اس کو جی پرسنل زندگی ہے۔ ناظرین آتے ہیں ٹاپک کی طرف سے، ایک اور ویڈیو وائرل ہو گئی اور مجھے غصہ اس چیز پہ آتا ہے، حیرانگی اس چیز پہ آتی ہے کہ ہر آدمی اس کے اوپر جو بھی فلسفر ہے، جو بھی یوٹیوبر ہے، جو بھی صحابی ہے، نہیں نہیں جی ہر کسی کی بہن کی عزت کرنی چاہیے، ہر آدمی کی عزت کا پردہ رکھنا چاہیے، یہ اس کی ذاتی زندگی ہے۔ لیکن اصل جو وجہ ہے وہ عوام کو نہیں بتانی ہے۔ جو آدمی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں، ان کو سب کو معلوم ہے وہ ان کاموں میں ملوث ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں نہیں نہیں جی اس کے اوپر ہم نے بات نہیں کرنی ہے۔ کیوں نہیں کرنی بھائی؟ ناظرین اب ایک پرویز رشید ہے نون لیگ کا بڑا سینئر رہنما ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے، اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، بےہودہ قسم کی ویڈیو۔ میں آپ لوگوں کے سامنے 2-3 سالوں میں یہ جو واقع ہوئے ہیں پارلیمنٹیرین کے، ایم این اے، ایم پی کے، جن کا مختلف پارٹیوں سے تعلق ہے، ان کا میں ذکر کرتا ہوں، پھر بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ جو پاکستانی عوام ہے مطلب اللہ کرے ان کی غیرت جاگ جائے، ان کو تھوڑا شرم حیا آ جائے کہ ہم کن لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ناظرین زبیر عمر کی ویڈیو وائرل ہوئی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ زبیر عمر کے دشمن سے دشمن آدمی جب ٹی وی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں چھوڑو یار اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اس کی ذاتی زندگی ہے۔ پرویز رشید ہو گیا نون لیگ کا، ثانیہ عاشق نون لیگ کی ہو گئی، اس کے علاوہ حنا پرویز بٹ نون لیگ کی ہو گئی، پی ٹی آئی کی کمل شوزب ہو گئی، اس شیخ رشید ہو گیا، فیاض الحسن چوہان ہو گیا، وفات چودھری ہو گیا، سنی لیونی کے ساتھ اس کا اسکینڈل سامنے آیا تھا، اعظم سواتی ہو گیا، حریم شاہ نے کیا بازار گرم نہیں کیا ٹک ٹاکر نے پی ٹی آئی میں رہ کے۔ کوئی پی ٹی آئی کا سینئر رہنما نہیں ہے جو اس سے بچا ہو۔ پی ٹی آئی کے سٹارٹنگ میں بہت بڑا اسکینڈل آیا، سپریڈنٹنٹ افشان لطیف جو ہے دارالامان کی جو سپریڈنٹنٹ تھی، اس ٹائم ان کا جو ہیڈ تھا وہ کون تھا؟ پی ٹی آئی کا اجمل چیمہ تھا۔ وہ بیچاری رو رو کے، چیخ چیخ کے، احتجاج کر کر کے تھک گئی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت میں یہ جو یتیم بچیاں ان کو سپلائی کیا جاتا ہے، بڑے بڑے منسٹروں اور ایم این اے کے پاس بھیجا جاتا ہے، لیکن کسی کی غیرت نہیں جاگی، ان کی جاگے گی بھی نہیں، ان کے خلاف ایکشن لینے والوں کی غیرت نہیں جاگے گی، کیونکہ وہ خود ان کاموں میں ملوث ہیں۔ جتنے ججز ہیں، جتنے جرنیل ہیں، جتنے بڑے بڑے اداروں کے ہیڈ ہیں، ایم پی ہو گئے، ایم این اے ہو گئے، یہ سب ان کاموں میں ملوث ہیں۔ شراب نوشی،
بچیاں ان کو سپلائی کی جاتی ہیں کسی کی قربت حاصل کرنے کے لیے, کسی سے دوستی بڑھانے کے لیے. سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ شراب اور لڑکی پیش کی جاتی ہے, ان سے تعلقات بڑھائے جاتے ہیں, پھر ان کی ویڈیو بنا کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. پھر قوم کے جو فیصلے ہیں, جو پاکستانی قوم کی جو عزت کا یہ رکھوالے ہیں, یہ ان کی عزت کا سودا کرتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں. ان لوگوں نے تو حساب دینا ہے, لیکن یہ سب غلطی کس کی ہے؟ کوئی ان سے حساب لینے والا نہیں ہے. غلطی کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے, جو ہم ان کو ووٹ دے کے آگے لے کے آتے ہیں. پھر ان کے جو منہ کالے کی جب ویڈیو سامنے آتی ہے تو پھر ہم ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو کس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی آدمی سب سے ویڈیو سے ڈرتا تو تب ہے کہ میری ویڈیو وائرل ہو جائے گی تو میں بدنام ہو جاؤں گا, میری سیاست ختم ہو جائے گی. ان کو معلوم ہے کہ ہم نے جہل قوم تیار کی ہوئی ہے. ہماری ننگی ویڈیو کیا, ہماری کچھ بھی آ جائے, یہ ہمارا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو شرم تو ان کو آتی نہیں ہے. کس سے شرم آئے؟ جن لوگوں سے شرم آئے ان کی آگے درجنوں ویڈیو پڑی ہیں. یہ اکٹھے بیٹھ کے موج مستی کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کہتی ہے نہیں جی اس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, یہ تو غلط ہو بھی نہیں سکتا ہے. نہیں جی اس کا تو نون لیگ سے تعلق ہے, یہ تو فرشتوں کی جماعت ہے. یہ بھائی مخالف پی ٹی آئی والوں کی سازش ہے, ان کا سوشل میڈیا کا یہ کام ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, یہ ڈیپ فیک ویڈیو ہے. ہم نہیں مانتے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ایم پی ایم ایل اے سیاستدان ہیں وہ فرشتے ہیں. یہ ناظرین پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ اصل وجہ ہے شرعی نظام میں رکاوٹ کی. یہ اصل وجہ سے یہ لوگ شرعی نظام نہیں آنے دیتے. اسی وجہ سے یہ طرح طرح کے علماء اکرام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں, ان کو بدنام کرتے ہیں, ان کو مسجد کی حد تک محدود کرتے ہیں کہ آپ مسجد سے باہر نہیں نکلو. بلکہ ایون پی ٹی آئی کے دور میں تو مسجد میں بھی اگر کوئی عالم وہ تقریر کر رہا ہے, سیاسی تقریر کر رہا ہے, تو یہ جو بھونڈے قسم کے ان کے سپورٹر ہیں وہ مسجد میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا حق ہے سیاسی بات کرنے کا, آپ ہم کو نماز پڑھنے دے, نماز سکھا, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, آپ سیاست پہ بات نہیں کر سکتے. ہاں ان کا لیڈر کنٹینر پہ کھڑا ہو کے گستاخیاں کر سکتا ہے, دین کا مذاق اڑا سکتا ہے, اسلامی ٹچ دے سکتا ہے, لیکن ایک عالم دین مسجد میں بیٹھ کے اس کی نشاندہی نہیں کر سکتا ہے. ایسی بھڑوی قوم تیار کی گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, کہتے ہیں کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہم کو لیڈر چاہیے, لیکن اپنے لیڈر کی جو بغیرتیاں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالنا ہے, ان کا دفاع کرنا ہے. اور چاہتے ہو کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان میں غربت ختم ہو, اللہ کے دین کے ساتھ ٹکر لینا, ہر وہ کام کرنا جو دین اسلام کے خلاف ہو, ہر اس آدمی کو سپورٹ کرنا جو جتنا دین کے اوپر بکواس کرتا ہے. اور امید آپ بھلائی کی رکھنا, امید آپ ترقی کی رکھنا, امید آپ خوشحالی کی رکھنا. آپ اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کے عذاب کی امید رکھو, اس زلزلوں کو امید رکھو, طوفانوں کو امید رکھو. یہ خوشحالی کی امید مت رکھو. یقین کر ناظرین دکھ ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ دکھ اس چیز کی اوپر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ویڈیو, ایسی گندی ویڈیو, یہ ان کی عمر کا تقاضا نہیں ہے. جن کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سب بے شرموں کی عمریں 50-60 پلس ہیں. ان کو حیا نہیں آتا ہے کہ اس عمر میں ایک دیندار خاندانی کی بچیاں پردہ کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ یار یہ بزرگ ہے, ہمارے دادا کی جگہ ہے, ہمارے باپ کی جگہ ہے. ان سے لوگ پردہ بھی نہیں کرتے, اور انہی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں, ننگی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں. جو بینچوں ایک نوجوان قسم کا 18-20 سال کا ایک بگڑا ہوا نوجوان لڑکا بھی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے یہ جو حرکت کر رہے ہیں. حیا آنی چاہیے ان کو. لیکن افسوس ہے پاکستانی قوم کی اوپر کہ آج جب بھی آدمی نام لیتا ہے کہ یار پاکستان میں شرعی نظام ہونا چاہیے, علماء اکرام کو لے کے آنا چاہیے تاکہ ایسے کام, ایسی چیزوں سے روک تھام ان کی ہو سکے, لیکن کہتے ہیں نہیں جی عالم بھی تو ایسے ہیں, سب لوگ ایسے ہیں. دفاع کرنا ہے انا کی خاطر, انہی کو سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں. وہ چاہے بغیرتیاں کریں, چاہے شراب پئیں, چاہے ننگیاں ویڈیو بنائیں, چاہے وہ یو ٹرن لیں, چاہے وہ کرپشن کریں, کچھ بھی کریں, ان کو اپنے کارکنوں کی فکر نہیں ہے. لیکن کارکنوں کی غیرت میں فرق آ جاتا ہے کہ یار ہم نے اس کو نہیں کرنا ہے. بات اس نے یو ٹرن لیا ہے, یا اس نے جھوٹ بولا ہے, یا اس نے بغیرتی کیا ہے, ہم نے اس کا ساتھ نہیں دینا ہے. لیکن نہیں, یہ غیرت کارکن نہیں کرے گا. اور کہتے ہیں کہ پاکستانی باشعور قوم ہے, شعور رکھنے والی قوم ہے, سمجھدار قوم ہے. دنیا کے پرلے درجے کے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ناظرین کیا کرتے ہیں, ہم اپنا حق ادا کر لیتے ہیں, بول دیتے ہیں کہ یار اللہ کرے ہماری بات کسی کی عقل میں آ جائے. میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں
ایک سینئر صحافی ہے انصار عباسی، بہت پرانی اس کی ویڈیو ہے، پتہ نہیں 10-20 سال پرانی ویڈیو ہے، 20 سال سے بھی پرانی ویڈیو ہوگی۔ ایسے ایک ٹاک شو ہو رہا تھا، اس نے کہا تھا پاکستان کا واحد حل ہے شرعی نظام، بس اس کے علاوہ پاکستان نیچے جائے گا، اوپر نہیں جائے گا، بغیرتی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، سب کچھ خراب ہی ہوئے گا، ٹھیک نہیں ہوئے گا جب تک شرعی نظام نہیں آتا ہے۔ اور الحمدللہ اس ٹائم اگر پاکستان میں کوئی شرعی نظام لا سکتا ہے، کس پوزیشن میں ہے، تو وہ صرف ہے تحریک لبیک، اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ